طوفانی تیرا قافلہ. اچھا، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. ایک گلوکار مرتا ہے، اس کے پیچھے والا گلوکار کہتا ہے ہم آپ کے اس مشن کو جاری رکھیں گے. یہی مطلب ہے نا، آپ کا قافلہ رواں دواں، آپ کا مشن گلوکاری کا، ڈراموں کا، فلم کا، یہ وہ ہم جاری رکھیں گے. اگر وہ گلوکاری کا مشن جاری رکھتے ہیں اور ان کو فخر ہوتا ہے، اگر ہم طوفانی کا مشن جاری رکھیں گے تو ہمیں کیوں نہیں فخر ہوگا؟ اس لیے طوفانی تیرا قافلہ، ہاں، یہ نعرہ زندہ جاوید رہے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وارزقنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، بہت ہی شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے زعماء کا، جنہوں نے یہ مبارک مجلس منعقد کی اور مجھے بھی اس کا حصہ بننے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. کوئی بہت بڑا آدمی ہمیں اپنے ہاں دعوت دے تو اس میں عزت کس کی ہوتی ہے؟ جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کی عزت. بڑی بات ہے یار، اتنے بڑے آدمی نے دعوت دی ہے، سمجھے؟ تو ہم جس کا کام کر رہے ہیں اس کے کام کی وجہ سے عزت ہماری بن رہی ہے. یہ ختم نبوت کا کام کر کے ہماری عزت بن رہی ہے. ان کی تو عزت پہلے ہی بہت ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ تو اللہ نے ان کی اتنی عزت بڑھا دی. علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن کریم آن حضرت کی تعریف و توصیف ہے.
لیکن جو تعریف و توصیف اللہ نے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ میں کی ہے وہ کمال ہی کر دی ہے۔ تو ان کی تو تعریف اللہ نے خود کر دی، اور دشمنوں سے متعلق اللہ نے فرما دیا انا کفیناک المستہزئین، کہ جتنے آپ کے دشمن ہیں ان سے متعلق کوئی کام کرے نہ کرے ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے میں خود ہی کافی ہوں۔ تو اب ہم جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں نا، تو ٹور ہماری بن رہی ہے، عزت ہماری بن رہی ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دامن میں جگہ دے کر عزت بڑھا دی میری، آپ نے دامن میں جگہ دے کر عزت بڑھا دی میری، وگرنہ انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں۔ حضرت ہم سے آگے تھے، موسٹ سینئر تھے، انہوں نے جملہ الٹ کر دیا، ہم ان کے پیچھے تھے، یہ ہمارے آگے تھے، یہ ہم سے 2-3 درجے پہلے تھے، تو ہم بھی امدادیہ میں وہاں اکٹھے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، شیخ نذیر صاحب کی محبت، اساتذہ کرام کی صحبت، وہ امدادیہ ہی تھا۔ بس وہ اس کی ایک پھر وہ شروع ہو جائے گا تو یہ رہ جائے گا۔ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب وہ میری نظر میں اپنے دور کے مجتہد تھے، مجتہد، تعلیم میں، مدرسے کے نظام میں ان کا ثانی نہیں تھا اپنے دور میں، الحمدللہ۔ تو ہم نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں الحمدللہ، کچھ ٹوٹا پھوٹا ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو یہ سب ان کی خدمت کا صدقہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کام نے ہماری عزت بڑھا دی، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں اللہ کی طرف سے عزت ملے، یہ میرا ایمان ہے۔ جملہ نقل کرنے لگا ہوں خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے براہ راست ان سے سنا ہے، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ آپ کا بھائی مولانا خالد صاحب بھی آگے نظر نہیں پڑی، آپ کدھر سے آئے؟ ماشاءاللہ کمال ہے یار، مولانا خالد عابد صاحب ہمارے مبلغ، ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور آخرت میں اسے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ختم نبوت کی خدمت نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہوتی رہیں نا، وہ ذرا اس میں ذرا مزہ زیادہ آتا ہے، اس میں بات ذرا دل میں زیادہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو ہم سب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن، میرا جملہ غور سے سننا، یہ میں نے بزرگوں کی کتاب، ہزاروں صفحات کی کتابیں کھنگال کے کوئی جملہ ادھر سے لیا، کوئی جملہ ادھر سے لیا، کوئی جملہ ادھر سے لیا، تو ایک مکمل جملہ تیار کیا ہے۔ جیسے خمیرہ غوزبان دیکھیں تو اتنی چھوٹی شیشے میں ہوتا ہے، بازار سے سامان لے کر آئیں تو 4 کلو کا شاپر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے؟ تو اتنا سارا سامان ہوتا ہے، جب اس کو بناتے ہیں تو اتنی سی ڈبی میں آتا ہے۔ مولانا نور محمد صاحب کہتے ہیں، وہ خمیرہ کدھر گیا؟ استاد جی آ دیکھو، وہ تیرا بھلا ہوئے، ایڈے ایڈے 4 شاپر جو کہ لے کے ایسی تھی، نکلے بچوں۔ ہزاروں صفحات کا خلاصہ دل کی تختی پر نقش کرو۔ ہم سب نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے زندگی کے آخری سانس تک
اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ لمبا ہو گیا، ایک دفعہ پھر سنو، قابو کرو انہیں۔ ہم سب نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے زندگی کے آخری سانس تک اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر۔ ہم نے یہ کام اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا، یاد رکھیں میرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جن بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی زندگیوں میں تحفظ ختم نبوت کا کام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حرام ہو جو انہوں نے اپنے قد کاٹ کی بڑھوتری کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کیا ہو۔ وہ بزرگ کہتے تھے ہم حرام سمجھتے ہیں ختم نبوت کے کام کو اپنے قد کاٹ کے لیے استعمال کرنا۔ آپ یہ کام کریں گے اللہ آپ کو خود بخود عزت دے گا۔ میں عام طور پہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ان بزرگوں سے، جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ ملفوظ پڑھا، کئی مرتبہ سنایا۔ ایک دن اللہ پاک پروردگار عالم نے میرے دل میں اس جملے کی تشریح ڈالی، جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں نے تھوڑا سا، جو جس کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر وہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایس ایچ او صاحب ڈی ایس پی صاحب کا کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ڈی ایس پی صاحب ایس پی صاحب کا کام کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ایس پی صاحب کے پیچھے ڈی آئی جی صاحب کا ہاتھ، ڈی آئی جی صاحب کے پیچھے آئی جی صاحب کا ہاتھ، آئی جی صاحب کے پیچھے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہاتھ، وزیر اعلیٰ صاحب کے پیچھے وزیر اعظم صاحب کا ہاتھ، ان کے پیچھے صدر صاحب کا ہاتھ، ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ۔ سوری غلط ہو گیا، بس یہاں تک، آگے نہیں جاتے ہیں، واپس بھی جانا ہے۔ 2 سٹیپ اور ہیں وہ آپ خود سمجھ لیں، 2 سٹیپ اور ہیں۔ میں کراچی میں تو بیان کرتا ہوں، یہاں نہیں بیان کرتا، یہ شہر ہی ان کا ہے۔ سمجھ گئی؟ جو جس کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ذرا دل تھامنا، جو جس کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم حضور کا کام کرتے ہیں، حضور کے پیچھے ہمارا ہاتھ، حضور کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہے۔ ہم جن کا کام کرتے ہیں ان کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب ہم حضور کا کام کریں گے تو جس کا جو کام کرتا ہے وہ اس کو راستے میں نہیں چھوڑتا، منزل تک ساتھ لے کر جاتا۔ تو ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں راستے میں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اگلا جملہ سنو، مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید فرمایا کرتے تھے جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ براہ راست محمد الرسول اللہ کا پرسنل باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ نے سنا ہے باڈی گارڈ، سمجھا نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہے باڈی گارڈ، سمجھا نہیں ہے؟ ایک ہوتی ہے باڈی، ایک ہوتا ہے گارڈ، جہاں باڈی وہاں گارڈ۔ نہیں سمجھے؟ تو جہاں باڈی جائے گی گارڈ وہاں جائے گا، تو جہاں باڈی ہوگی گارڈ وہاں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باڈی کہیں ہو گارڈ کہیں ہو؟ بسا اوقات ایسے بھی مقام آتے ہیں کہ باڈی کے پاس صرف گارڈ ہی جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ کسی اور کو جانا ہوگا تو اس کو پوچھنے پڑے گا سر اندر آ جاؤں، گارڈ کہے گا پاسے ہو، میں نے تو جان دے، وہ کہے گا چل پیچھے ہو، مجھے تو جانے دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پرسنل باڈی گارڈ ہے، پرسنل باڈی گارڈ۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں تسی کتے آیا نہ کہنا کہ کتوں کٹ کے لے آ رہے ہیں گلاں اپنے کولوں، ایویں جوڑی جا رہے ہیں۔ میں ان بزرگوں کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کام پر۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آج کے دور میں اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا قائم ہو جائے جیسا تعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حضور کے ساتھ تھا، تو شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی فرماتے تھے اس شخص کو چاہیے کہ آج کے دور میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے، اللہ پاک اس کا رشتہ حضور کے ساتھ ایسا جوڑ دیں گے جیسا صحابہ کرام کا رشتہ تھا۔ یہ اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے۔ اپنی خوش قسمتی سمجھو، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ ہم میں سے کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی دکان پر ایسا سیل مین نہیں رکھتا جس کو نظر نہ آتا ہو۔ ہم میں سے کا کوئی ایک آدمی بھی اپنی دکان پر ایسا ملازم نہیں رکھتا جس کو نظر نہ آتا ہو، جس کو سنتا نہ ہو، جو اٹھ بیٹھ نہ سکتا ہو۔ میں اور آپ اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے کاروبار پر ایسے آدمی کو نہیں رکھتے جس میں کوئی ظاہری طور پر عیب ہو۔ تو میرا ایمان ہے اللہ بھی اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے ایسے ویسے لوگوں کا انتخاب نہیں فرماتا، اللہ بھی چن چن کے بندے رکھتا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا کام بہت اونچا کام ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پرانے اکابر کا نام لیا۔ ہم ملتان میں ایک دفعہ اجلاس ہو رہا تھا ہمارا مبلغین کا، تو اس اجلاس میں حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب اگر مجھے بیت اللہ شریف کی امامت مل جائے میں وہ امامت بھی تحفظ ختم نبوت کے کام پر چھوڑ دوں گا، میں اس امامت کو بھی چھوڑ دوں گا اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ یہ ایک نشہ ہے، نشہ۔ جسے نشہ لگ جاتا ہے اسے پھر کوئی اور چیز پسند نہیں آتی۔ نشئی اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا سامان بھی بیچ دیتا ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ سامان کس کا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ میرے بچوں کا ہے یا میری بیوی کا ہے، اسے فقط ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے میں نے اپنا نشہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کا کام ایسا نشہ ہے کہ بندہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کام ہی ایسا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک آپ امت کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو امت میں ایسے عجیب و غریب لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے ایسی لازوال با وفا بے مثال قربانیاں دی ہیں جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ 365 ہجری کے ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا ابو بکر نابلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ 365 ہجری میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ 365 ہجری کے ایک عالم دین تھے۔ آج میں اور آپ بڑے ہی آسان وقت سے گزر رہے ہیں، ہمیں انتہائی راحت کے ساتھ ایمان، عقیدے اور نظریے کا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنا مشقت اور تکلیف کا دور تھا وہ ہمارے بڑے گزار چکے۔ اب تو آسانیوں کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنی آسانیاں، اتنی راحتیں ہیں، ہم ان کے باوجود بھی دین کا کام کرتے ہوئے نخرے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کر لیں تو اتنے پھیل جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔
میں نے عرض کیا کہ مشقت کے تمام تر مراحل، تکالیف کے تمام تر مراحل وہ ہمارے بڑے گزار کے چلے گئے. اب تو اس کام میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے. دین بڑی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کی دعوت کا کام بڑی آسانی سے کر رہے ہیں. کسی معاملے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ذرا برابر بیان لیٹ ہو جائے ہماری طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے. تھوڑے سے جلسے کو دور سننے کے لیے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ مشقت ہے. بیان تاخیر سے ختم ہوا، یہ مشقت ملی. یہاں سے تھوڑا سا 20 کلومیٹر پر جانا پڑ گیا، یہ مشقت ملی. اس جانے کے لیے بھی بہترین گاڑیاں بغیر کرائے کے کھڑی ہیں. ایک صاحب نے کہہ دیا جی 2 گاڑیوں کا کرایہ میری طرف سے، ایک صاحب نے کہہ دیا جی یہ میری طرف سے، دوسرے نے کہہ دیا یہ میری طرف سے. مفت میں جانا ہے، وہاں لنگر لگا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے. یہ مفت میں جانے آنے کی مشقت بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس سے بڑی بڑی مشقتیں، اس سے بڑی بڑی تکالیف، اس سے بڑی بڑی آزمائشیں وہ ہمارے اکابر برداشت کر کے، ان مصائب کے سمندر عبور کر کے، ان تکالیف کے بڑے بڑے بحر بے کراں عبور کر کے وہ اپنی منزل مقصود پر سرخ روح ہو کر پہنچے. سنا یہ جملہ سرخ روح؟ پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سرخ روح کا بیک گراؤنڈ پتہ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے انگریز کے باغی مسلمان کتاب. اس کے اندر لکھا ہوا ہے سرخ روح، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کو جب گرفتار کر کے انگریز نے جیل کی کال کوٹری میں ڈالا، ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے اس کو پابند سلاسل کر دیا، اور اس وقت انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے نوجوانوں کی گردنیں کاٹی، چلو میں خون لیا اور اس کو پیا، اور اس نے کہا اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے. بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے نوجوانوں کی کٹی ہوئی گردنیں ایک ٹرے تشتری میں رکھی گئیں، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، وہ ٹرے اور تشتری بہادر شاہ ظفر کے سامنے لائی گئی. اب اسے معلوم نہیں اس کپڑے کے نیچے کیا ہے. ہیرے جواہرات ہیں، زمین کے کاغذات اور مربوں کے کاغذات ہیں، نہ جانے کیا ہے. میرے ایمان کو خریدنے کے لیے، میرے ملک و ملت کا سودا کرنے کے لیے، انگریز میرے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نہ جانے کیا لے کر آیا ہے. یوں ٹرے تشتری اس کے سامنے کی، اس کے اوپر یوں کپڑا تھا. جب اوپر سے یوں ٹرے سے تشتری ہٹائی تو نیچے بہادر شاہ ظفر کے نوجوانوں کی کٹی ہوئی گردنیں رکھی ہوئی تھیں. وہ گردنیں یوں، وہ نظریں یوں 2 سے 4 ہوئیں. تو جب بہادر شاہ ظفر نے دیکھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. توجہ کرنا، ذرا دل تھام کے جملہ سننا. بہادر شاہ ظفر نے اس ظالم انگریز وائسرائے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فرما بردار اولاد، فرما بردار اولاد جب ماں باپ کے سامنے آیا کرتی ہے تو یوں ہی سرخ روح ہو کر آیا کرتی ہے، گردنیں کٹا کے آتی ہے، گردنیں جھکا کے نہیں آیا کرتی. تو میں نے اس سے ایک اگلے جملہ بڑھایا، فرما بردار امتی جب اللہ کے نبی کے سامنے جائے تو اس کی ناموس کے تحفظ کے سمندر عبور کر کے سرخ روح ہو کر جائے، نبی کے سامنے بے آبرو ہو کر نہ جائے. یہ ہے سرخ روح. وہ سارے دین کا کام کر کے سرخ روح ہو کر چلے گئے. 365 ہجری کا عالم دین آج اللہ اور اللہ کے نبی کے دربار میں سرخ روح ہو رہا ہے. ایک فتویٰ لکھا، بادشاہ وقت کے سامنے فتویٰ پہنچا. بادشاہ وقت کے سامنے فتویٰ یہ آیا، مولانا ابو بکر نابلسی نے لکھا اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہوں تو 9 تیر اس آدمی کو مار دے، 10واں تیر بھی ضائع کرنے کی بجائے اسی کو مار دے. بادشاہ سلامت نے مولانا ابو بکر نابلسی کو گرفتار کروایا، اپنے دربار میں پیش کیا، اور بادشاہ نے ابو بکر نابلسی سے کہا مجھے پتا چلا ہے آپ نے ایک فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہوں 9 تیر اس کو مار دے،
10واں تیر کسی اور کو مار دے. بادشاہ سلامت نے یہ کہا 9 تیر اس کو مارے 10واں کسی اور کو مارے. مولانا ابو بکر نابلسی سینہ تان کے بادشاہ کے سامنے کہنے لگے بادشاہ سلامت میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا, میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اگر کسی آدمی کے بعد 10 تیر ہوں تو 9 تیر اس کو مار دے, 10واں تیر ضائع کرنے کی بجائے وہ بھی اس کو مار دے, میں نے فتویٰ یہ دیا ہے. بادشاہ کہنے لگا مولانا یہ فتویٰ مجھے پسند نہیں ہے, مجھے منظور نہیں ہے. مولانا ابو بکر نابلسی کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر فتویٰ نہیں لکھا, اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے فتویٰ لکھا. آپ کہتے ہیں فتویٰ تبدیل کرو, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا, خدا کی قسم یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر دین آیا ہے, میں نے قسم کھائی ہے ہمیں ان قربانیوں اور تکالیف کا تصور تک نہیں ہے, تصور نہیں ہے, تصور. کوئی اتنی بڑی تکلیف برداشت کرنا تو بہت بڑی بات ہے, میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ باتیں سنانی آسان ہیں, سننی اس سے زیادہ آسان ہیں. بادشاہ سلامت نے کہا مولانا فتویٰ تبدیل کرو. مولانا ابو بکر نابلسی نے کہا بادشاہ سلامت یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں بدل سکتا اس کو. یہ ڈائجسٹ کی کہانی تھوڑی ہے کہ آپ کے کہنے پر بدل دی جائے. تفصیلات اس کی اپنی جگہ, اینڈ ہونے لگا ہے, میں نے سارا درمیان میں واقعہ چھوڑ دیا. بالآخر بادشاہ سلامت نے مولانا ابو بکر نابلسی کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کروایا, پھر گرفتار ہوئے, پھر گرفتار ہوئے. اب دوبارہ جب گرفتار کیا گیا تو بادشاہ سلامت نے مولانا ابو بکر نابلسی کا چہرہ کالا کروایا. توجہ ہے, میں نے کہا ہے بہت آسان ہے سننا. ہمیں تو امام صاحب معمولی سی بات پر ڈانٹ دے ہم مسجد میں نہیں آتے, قصور بھی اپنا ہوتا ہے. ہاں ہاں یہ امام ہوتا کون ہے مجھے ڈانٹنے والا؟ بجلی کا بل ہم دیں, تنخواہ ہم سے لیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلیں, ہمیں ڈانٹیں, ہم اتنی نہیں بات برداشت کر سکتے. ابو بکر نابلسی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سیاہ کیا گیا, انہیں گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں پھرا کے ان کی تذلیل کی گئی. پھر دربار میں بلایا, مولانا ابھی بھی وقت ہے. مولانا نے کہا نہیں, میں نے فتویٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں لکھا ہے, ایک لفظ نہیں تبدیل کروں گا, ایک لفظ بھی بدلوں گا نہیں. بالآخر بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور کہا اسے لے جاؤ. بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور کہا اس مولوی کو لے جاؤ, اس کے سر کی چوٹی سے زندہ اس کی کھال کھینچنی شروع کرو. سن رہے ہو؟ سن رہے ہوتے تو جان نکل جاتی. اس کے سر کی چوٹی سے اس کی کھال کھینچنی شروع کرو. وہ جلاد مولانا ابو بکر نابلسی کو لے گیا, اس نے اپنا کام شروع کیا. مولانا ابو بکر نابلسی نے اپنا کام شروع کیا, اس جلاد نے کھال کھینچنی شروع کی. مولانا ابو بکر نابلسی نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کی, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. میں عاشقانہ انداز میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں. مولانا ابو بکر نابلسی نے اللہ پاک پروردگار عالم سے کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اے میرے پروردگار, اگر آپ اپنے ابو بکر سے یوں ہی راضی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا ابو بکر بھی فیصلہ کر چکا ہے, آپ کو اسی انداز میں راضی کر کے آپ کے دربار میں پہنچے گا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. وہ جلاد کہتا ہے میں کھال کھینچتا رہا, یہ مولوی قرآن کی آیت پڑھتا رہا, یہاں تک کہ میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے, میرے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی. بالآخر میں نے اس کے دل پر چھری رکھ کے اسے دبا دیا, اس کی جان نکل گئی. اس نے قرآن پر آنچ نہیں آنے دی, اپنے لکھے ہوئے دین کے فتوے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. توجہ کیجئے گا, 365 ہجری کے عالم دین کا یہ ایمان, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی یہ پاسداری کہ اپنی جان پیش کر دی مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی. یہ دین اس انداز میں قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا. تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 چلی, علماء امت نے قربانیاں دی, ماں باپ نے اپنے بچے پیش کیے, ماؤں نے اپنے لال پیش کیے, بیویوں نے اپنے خامد
اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیش کیے. پھر کہتا ہوں دشواریاں، تنگیاں، تکالیف، مصائب سب گزر چکے. اب تو صرف اتنی بات ہے، جس چوک چراہے میں مولانا خالد عابد کو کھڑا کر دیں، اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے مولانا نور محمد ہزاروی کو مرزا قادیانی کے آپریشن کے لیے کھڑا کر دیں. آپ اور میں ان کو حیرت سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں کس انداز میں اللہ کے نبی کی ناموس کا دفاع کیا جا رہا ہے. یہی تحریک تحفظ ختم نبوت ہے، امیر شریعت کا جلسہ ہے. انہیں کہا جاتا ہے اگر آپ مرزا غلام قادیانی کا نام لیں گے آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا. یہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کے دل میں 100 شیروں کا دل جمع کر کے اللہ نے ایک عطا اللہ کے اندر رکھ دیا تھا، جس کے دل میں ہزاروں عاشقوں کے عشق اور محبت کو خلاق عالم نے پیوست کر دیا تھا. میرے جیسے ہزار نہیں لاکھ جمع کر لیے جائیں، عطا اللہ کے ایک لمحے کے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. اسے کہا گیا اگر تم نے مرزا قادیانی کا نام لیا تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. عطا اللہ شاہ بخاری سٹیج پر آتے ہیں. میں نے اپنی کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا اس مرد مجاہد کو، اس احرار کے غلام کو، نبی کی عزت و آبرو کے پہرے دار کو، جنہیں ہم اپنے تایا جی کہا کرتے تھے. نام ان کا حاجی خلیل تھا، فیصل آباد کے رہنے والے تھے، 50 سے زائد حج کیے تھے، 2000 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا. یہ کہتے ہیں میں نے خود سنا، خود دیکھا. وہ کہتے تھے خلیل میں جیل جاتا ہوں، پولیس والے جیل میں پیسے نہیں جانے دیتے. وہ مجھے خود کہنے لگے تایا جی، میں نے شاہ جی سے کہا شاہ جی آپ جیل تو جائیں، پیسے آپ کے پیچھے آئیں گے. ہم نے کہا شاہ جی آپ نے جیل جانا ہے، ہم نے باہر کیا کرنا ہے؟ آپ جیل میں جائیں گے، آپ کے غلام آپ کے پیچھے جیل میں آئیں گے. جائیے تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 اٹھائیے. اس وقت کے نوجوان عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے گرفتاریاں دے رہے تھے. ان آنکھوں نے وہ اوصاف، ان آنکھوں نے وہ اوراق پڑھے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ وہ نوجوان جیل کے دروازے پر جاتے، انہیں فارم دیا جاتا اسے پر کرو، جیل میں چلے جاؤ. وہ فارم پر کرتے، جب نام اور دستخط کرنے کی باری آتی وہ اپنے یہاں پر کٹ لگاتے، خون نکلتا اس فارم پر جس کا تعلق اللہ کے نبی کے عشق اور محبت سے تھا، جس کا تعلق نبی کی ناموس کی حفاظت کے ساتھ تھا، جس کا تعلق کل قیامت والے دن اپنے اس عمل کو پیش کر کے بارگاہ رسالت میں سرخرو ہونا تھا. وہ کاغذ لیتے، وہ فارم لیتے، اس کے اوپر اپنے خون سے انگوٹھا لگا کر دنیا اسلام کو، پیغمبر اسلام کے عاشقوں کو پیغام دیتے تھے. یہ فارم، یہ کاغذ کالی سیاہی سے دستخط کرنے والا نہیں، یہ فارم، یہ کاغذ نیلی سیاہی سے دستخط کرنے والا نہیں. یہ کاغذ اور فارم اپنے خون سے نبی کے عشق و محبت پر مہر لگانے والا ہے. وہ اپنے خون سے انگوٹھا لگا کے نبی کی ناموس کے لیے جیل کی زینت بنتے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا خلیل یہ پولیس والے پیسے جیل میں جانے نہیں دیتے. وہ میرے تایا جی کہنے لگے، میں نے کہا حضرت آپ جیل میں تو جائیں، پیسے آپ کے پیچھے آئیں گے. شاہ جی جیل میں گئے، میرے تایا جی بھی شاہ جی کے پیچھے اگلے دن جیل میں چلے گئے. شاہ جی کو جا کے کہنے لگے یہ لو پیسے شاہ جی. شاہ جی کہنے لگے خلیل میں قرآن میں پیسے رکھ کے لے کر آتا ہوں، پولیس والے نکال لیتے ہیں، تم جیل میں پیسے کیسے لے کر آ گئے؟ کہنے لگے میں نے شاہ جی سے کہا شاہ جی میرے پاس ایک بڑی سی چادر تھی، میں نے اس کے ایک کونے میں پیسے باندھے، اپنے کندھے پہ چادر رکھی. جب میں جیل کے دروازے پر پہنچا پولیس والا تلاشی لینے کے لیے کھڑا تھا، میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس پولیس والے کے کندھے پہ رکھ کے ہاتھ بلند کر دیے، لو اس عاشق پیغمبر کی تلاشی، اس کے جسم سے سوائے اللہ کے نبی کے عشق کے اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے اس کو کہا تم میری تلاشی لو، اس نے میری تلاشی لی. میں نے اس کے کندھے سے چادر اتاری، اپنے کندھے پہ رکھی، اندر آ گیا، گرا کھول کے آپ کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے. ان عشاق پیغمبر کے
اس عاشقانہ کردار نے 7 ستمبر 1974 کو وہ یادگار دن ہمیں نصیب کیا، جس دن میں میرے آپ کے اکابر نے 90 سال جد و جہد کی۔ 1956 فیصل آباد کا دھوبی گھاٹ ہے، بڑا وسیع و عریض میدان ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، شاہ صاحب بڑی ہڈیوں کے ساتھ سٹیج پر کرسی پر تشریف فرما تھے۔ اعلان ہوا، امیر شریعت آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ کرسی پر بند انجمان ہوئے، مجمع عام میں سے کسی نے پرچی بھیج دی، شاہ جی آپ نے 1953 میں 10,000 نوجوان شہید کروا دیا، ان کے خون کا بدلہ کون دے گا؟ شاہ جی پرچی پڑھ کے کھڑے ہوئے۔ توجہ ہے، شاہ جی فرمانے لگے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، بڑھ گئے کچھ اندھیرے تو کیا ہوا، بڑھ گئے کچھ اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ شاہ جی فرمانے لگے، میں نے اس قوم کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے دشمن کی نفرت اس طرح بھر دی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو کفر کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ ایک اور مرد کلندر مولانا محمد علی جلندری کی صورت میں میدان میں آیا، انہوں نے کہا یاد رکھو ایک وقت آئے گا ان شہدائے 53 کی قبروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمان پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے۔ پھر چشم فلک نے وہ دیکھا جب 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میں نے خود صاحبزادہ طارق محمود سے سنا، وہ کہنے لگے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہم فیصل آباد کے قبرستان میں گئے، وہاں پر جو پرانے بڑے بابے تھے قبریں کھودنے والے، مسلمان آتے منو من پھول اٹھا کے لے کر آتے اور ان بڑے قبر کھودنے والوں سے گورگن سے پوچھتے، بتاؤ 1953 کی تحریک میں جو شہداء اس قبرستان میں دفن کیے گئے ان کی قبر کا بتلائیے۔ وہ ایک ایک کو لے جا کر کہتے یہ شہید ختم نبوت ہے، یہ شہید ناموس رسالت ہے، یہ اللہ کے نبی کے نام پر جان دینے والا غازی ختم نبوت ہے۔ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا۔ میں لاہور میانی صاحب کے قبرستان میں گیا، وہاں بڑے بڑے بابے قبریں کھودنے والے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بتاؤ فلاں ختم نبوت کے مجاہد کی قبر کہاں ہے، فلاں کی قبر کہاں ہے، غازی علم الدین کی قبر کہاں ہے؟ وہ بڑے بابے کہتے تھے یوں سیدھے جاؤ، بائیں مڑو، دائیں مڑ کر سیدھے ہو جاؤ گے، وہاں پر تختی لگی ہوگی، آپ کو اس عاشق پیغمبر کی قبر نظر آئے گی۔ 1 صدی ہو گئی غازی علم الدین شہید کو پیوند خاک ہوئے، 1 صدی ہو گئی غازی علم الدین شہید کو منو من مٹی کے نیچے دبائے ہوئے۔ ایک دن ایسا نہیں گزرتا اس کی قبر پر کوئی نہ کوئی عاشق پیغمبر آ کر دعا نہ کرتا ہو۔ پیچھے چلو 5ویں صدی میں 5ویں پشت میں سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والا غازی علم الدین شہید، جس کا اوپر 5ویں صدی میں سکھ گھرانہ تھا، اللہ کریم نے کرم کیا، اس کو 5ویں پشت میں مسلمان پیدا کر دیا۔ صرف مسلمان نہیں، نبی کی ختم نبوت کا مجاہد بنا دیا، تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا عاشق پیغمبر بنا دیا۔ میں نے کہا کوئی دن نہیں گزرتا کہ غازی علم الدین کی قبر پر کوئی مسلمان جا کے فاتحہ خوانی نہ کرتا ہو۔ میں اور آپ سال ہا سال اپنے ماں باپ کی قبر پر نہیں جاتے جو نبی کے نام پہ مار دیا گیا، اب اللہ کریم نے روزانہ کے حساب سے اس کی قبر پر فاتحہ کا نظم بنا دیا۔ میں نے آپ نے اس کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ خدا کی قسم، جو چمکنا چاہتا ہے چمکے گا وہی جو جڑے گا، چمکے گا وہی۔ کتنا ہی قیمتی ہیرا وہ سنار کی دکان پہ رکھا ہوا ہو، اس کی چمک دمک دنیا کے سامنے نہیں آتی۔ وہ ثناء اللہ ایوبی صاحب کی انگلی کی زینت بن جائے، پورے پاکستان میں گھومے گا، اپنی چمک لوگوں کو خود دکھائے گا۔
جو جڑے گا وہ چمکے گا. میں اور آپ جڑ جائیں گے, چمک جائیں گے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. اگر میں اور آپ چاہیں ہمارا وزن بن جائے, ہمارا تول لگ جائے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ. جہاں صدیق اکبر کا نام آئے گا, کہیں کونے کھانچے میں سرگودا کے عاشق ختم نبوت کا نام بھی آ جائے گا. آپ بازار جاتے ہیں, گندم کی بوری خریدتے ہیں, اس بوری کے اندر گندم بھی ہے, اس بوری کے اندر تنکے بھی ہیں, اس بوری میں چھوٹے چھوٹے کینکر بھی ہیں. آپ نے 1000 دے کر گندم خریدی, ساتھ میں کینکر بھی تل گئے, ساتھ میں تنکے بھی تل گئے. میں کہتا ہوں جہاں تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیروں کی بوری ہوگی, اس بوری میں تنکے اور کینکر بن کے شامل ہو جاؤ. کل قیامت والے دن جہاں ان کا مول لگے گا, ان کینکروں اور تنکوں کا بھی مول لگ جائے گا. یہ کینکر اور تنکے بھی تل جائیں گے. خدا کی قسم ذرا اس میدان میں اتر کر دیکھو, پھر پتہ چلے گا اس میدان کی قدر و قیمت کا. شاید ہی اس مسجد میں کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہو جس نے خواجہ خان محمد کا نام نہ سنا ہو. دیکھنے والے بہت ہوں گے. خواجہ خان محمد صاحب, آپ کی میری جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے 33 سال امیر رہے. سب سے طویل ترین عمارت کا دورانیہ خواجہ خان محمد صاحب کا تھا. اللہ کریم نے انہیں بہترین اعلیٰ ترین زندگی نصیب فرمائی. کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی شوگر نہیں, کوئی دل کا مسئلہ نہیں. جو بیماریوں سے آج لوگ اٹے ہوئے ہیں, خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی تکلیف نہیں تھی. چھوٹا سا پاؤں پہ زخم ہو گیا, کوئی دانہ نکلا, زخم ہو گیا, تو فوراً سے پہلے علاج کیا ہوتا ہے؟ بیڈ ریسٹ, سفر بند. تو ڈاکٹروں نے بھی کہا جی سفر بند, بیڈ ریسٹ, آپ نے سفر نہیں کرنا. اس دوران چناب نگر کی کانفرنس آ گئی. اس دوران میں چناب نگر کانفرنس آ گئی. یہ بات مجھے لالا جی عزیز احمد صاحب نے خود براہ راست سنائی, کوئی راوی نہیں ہے. الحمدللہ یہ فقیر آپ کو براہ راست سنا رہا ہے. الحمدللہ میں اپنے والدین کا جتنا ان کا شکر ادا کروں کم ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں آنکھ کھولتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جن کا ساتھ دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. سچی بات بتاؤں, کئی لوگ مجھے سمجھتے تھے یہ خواجہ صاحب کا بیٹا ہے. میں لندن میں خواجہ صاحب کا امام تھا, پیچھے لالا جی عزیز صاحب کھڑے ہیں, لالا سعید صاحب کھڑے ہیں, لالا نجیب صاحب کھڑے ہیں, میں نماز پڑھا رہا ہوں. لوگ کہتے تھے یار ہے کوئی بڑی فلم ہے, کوئی بڑی ایٹم ہے, خواجہ صاحب نے نمازہ پڑھا رہے ہیں, صاحب زیادہ پیچھے کھڑے نے. تو یہ بات میں نے براہ راست لالا جی سے سنی. کانفرنس کا ٹائم قریب آ گیا تو خواجہ صاحب نے لالا جی کو بلایا, عزیز احمد چناب نگر جانا ہے. تو لالا جی کہنے لگے, میں نے کہا بابا جی وہ ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے. نہیں, چناب نگر جانا ہے. اب دونوں ادھر بابا جی کہہ رہے ہیں جانا ہے, لالا جی کہتے ہیں نہیں جانا. بابا جی کہتے ہیں جانا ہے, لالا جی کوئی اور نئی بات کریں, کوئی اور بات کریں. بالآخر لالا جی کہنے لگے میں نے اپنی طرف سے بڑی زبردست دلیل نکالی, بڑی زبردست میں نے بات نکالی. میں نے کہا بابا جی آپ کو تو ملتان والوں نے دعوت ہی نہیں دی, آپ کو تو ملتان والوں نے بلایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا مولانا یار آپ کانفرنس میں آئے ہی نہیں, ہمیں کسی نے دعوت ہی نہیں دی, ہم کو اتنے گئے گزرے ہیں. مولانا آپ اجلاس میں نہیں آئے. اجلاس میں نہیں آئے, بن بلائے اجلاس میں آ جائے. دعوت کانفرنس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں یہ انتظار میں ہے کہ ان کو دعوت دی جائے. ختم نور کا اجلاس, اس کے انتظار میں مجھے دعوت دی جائے. نہیں دعوت دیں گے تو ہم نہیں آئیں گے, ہم بہت گئے گزرے نہیں, ہم اتنے گئے گزرے نہیں, ہم نہیں آئیں گے. ہائے کاش یہ جملے بولنے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ میں کیا کہنے لگا. لالا جی کہنے لگے, میں نے بالآخر خواجہ صاحب سے کہا حضرت
جماعت والوں نے تو آپ کو دعوت ہی نہیں دی۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے یہ تو میری اپنی کانفرنس ہے، وہ دعوت دے نہ دے میں نے جانا ہی جانا۔ خود امیر ہیں جماعت کے، دعوت آنی ہے ناظم اعلیٰ ملتان مولانا ذی الرحمن جلندری کی طرف سے۔ لالا جی کہتے ہیں ہمارے حضرات عمراء بھی، ہمارے عمراء نائب عمراء بھی اپنے ملتان مرکز کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ الفاظ میں نے خود ملتان مرکز میں مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنے، اس وقت جب وہ جماعت کے امیر تھے، آل پاکستان مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے۔ انہوں نے اس فقیر گناہگار کے سامنے کہا کہ میں ملتان مرکز کے ایک ایک آرڈر کا پابند رہوں گا۔ امیر کہہ رہا ہے، ملتان مرکز میں ناظم اعلیٰ مولانا ذی الرحمن جلندری ہیں، مولانا اللہ وسائے صاحب ہیں، مبلغین ہیں۔ امیر مجلس کہہ رہا ہے کہ میں ملتان مرکز کے ایک ایک حکم کا پابند رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھ لگاؤ۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ تو میرا اپنا کام ہے، مجھے کوئی دعوت دے نہ دے میں نے جانا ہی جانا۔ خواجہ صاحب پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو کون دعوت دے گا؟ وہ خود امیر ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کی اہمیت کو پہچانو، کوئی بلائے نہ بلائے، آپ کو حضور کے نام پہ بلایا گیا ہے، اشتہار لگے ہوئے ہیں، دعوت نامہ نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں، دعوت نامہ نہیں ہے؟ اس کو دعوت اور کس کو کہتے ہیں؟ 4 دیگاں پکا کے توڑے گھر بھیجو، نان بھیجو، تو پھر تو نال دعوت نامہ بھی بھیجو، روٹی گھروں کھا کے اور ساری تقریر سن لو، تو توڑے گھر آ کے تقریر بھی سنا دیں۔ اس کام کو اپنا ذاتی پرسنل کام سمجھو۔ میں نے پہلے کہہ دیا حضور کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کام کی، ہماری ضرورت ہے۔ تو کیا خیال ہے اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم کا کام کریں گے؟ بابا جی اکرم طوفانی کا لگایا ہوا گلشن انشاءاللہ ہمیشہ آباد و شاداب رہے گا۔ ذرا نعرہ لگاؤ طوفانی تیرا قافلہ۔ زور سے کنجوسی نہیں کرو، میں کنجوسی نہیں کی، دیکھ لو میرے حالانکہ درد ہوتا ہے اس پاسے سے، میں تقریر کرتا میرے درد ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی درد اللہ دے نبی واسطے برداشت کروں۔ تاجو تخت ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، کابرین ختم نبوت، طوفانی تیرا قافلہ، طوفانی تیرا قافلہ، طوفانی تیرا قافلہ، تاجو تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، کابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ سبق پکا کے جاؤ، کچا سبق نہیں یاد کر کے جانا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ توجہ کرو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد۔ غلامی رسول میں یہی تک گل، سبق کچا، سبق کچا نہیں جی، نہیں سبق کچا نہیں جی، نہیں تسی سبق فقیر دا یاد ہی نہیں کیتا۔ فقیر نے اس نعرے سے بڑی زبردست توجہ کی تھی، تبدیل کی ہے۔ غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت ہی قبول ہے۔ اسی جی کے کی کرنا، سارے جین نہ تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، سارے مرن نہ اس قوم کو زیادہ فائدہ ہونا۔ جنہیں مولوی گھٹ ہوندے جاندے نے لوگ خوش ہوئی جاندے ہیں۔ غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، یاد کرو نعرہ، غلامی رسول میں مولوی خالد عابد صاحب جو دوبارہ اتنے ہی اور بی کا نعرہ لگے تیری خیر نہیں ہے، یاد رکھیں کیا ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ طوفانی تیرا قافلہ۔ اچھا ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے۔ ایک گلوکار مرتا ہے، اس کے پیچھے والا گلوکار کہتا ہے ہم آپ کے اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہی مطلب ہے نا، آپ کا قافلہ رواں دواں،
آپ کا مشن گلوکاری کا، ڈراموں کا، فلم کا، یہ وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اگر وہ گلوکاری کا مشن جاری رکھتے ہیں اور ان کو فخر ہوتا ہے، اگر ہم طوفانی کا مشن جاری رکھیں گے تو ہمیں کیوں نہیں فخر ہوگا؟ اس لیے طوفانی تیرا قافلہ، ہاں یہ نعرہ زندہ جاوید رہے گا انشاءاللہ۔ جو بندے اخلاص سے کام کر کے جاتے ہیں نا، اس کام کو جو مرضی کوئی جتنا دبانے کی کوشش کرے وہ نہیں دبتا۔ طوفانی صاحب فرماتے تھے دبا سکو تو صدا دبا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو۔ آگے کیا ہے؟ پرانی ڈکشنری میں نے کھولی نہیں ہے، خالد آباد نہیں یاد، چلو اگلی دفعہ صحیح۔ تو کام کریں گے، پکی بات ہے۔ 3 کام ہیں آسان، ہر مسلمان کے ذمہ۔ 7:45 نماز ابھی اذان ہوگی۔ پہلا کام، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، عوام، خواص، جو جہاں ہے، کاکا کاکی، بڑا چھوٹا، سب کاکوں کے ذمہ، اسکول میں، کالج میں، مدرسوں میں ختم نور کا کام۔ کیا پہلا پیغام کیا ہے؟ حضور اللہ کے قادیانی مسلمان، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شیزان کا بائیکاٹ الحمدللہ سرگودے میں بھرپور ہے۔ عام میں سے بہت سارے لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، وہاں ایک اور قادیانیوں کی پروڈکٹ بہت کثیر تعداد میں ملتی ہے، پران۔ نام یاد کرو، پران بولو، سارے بولو، پران پران پران۔ یہ قادیانیوں کی ہے، بنگلہ دیش کے قادیانیوں کی ہے۔ پاکستان میں شیزان، حرمین شریفین میں پران، بھرا پڑا ہے حرمین شریفین۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ایک نہ ایک دن پاکستان کی طرح پران کا حرمین شریفین میں بھی انشاءاللہ کام بند ہوگا، جیسے شیزان کا بند ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے آپ نے جانا ہے، اول تو جوسز موسز یہ وہ فلاں بیکار میں پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمزم پیو، کھجوریں کھاؤ، اوریجنل چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوستوں نے وہاں پران کا بائیکاٹ خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جن دوستوں نے آج کے پروگرام کا انتظام کیا، اللہ ان کے انتظام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالرشید صاحب نے کل کے جس پروگرام کا اعلان کیا ہے، آپ خود بھی اس میں شرکت فرمائیں، خصوصاً اپنے بچوں کو، بچیوں کو ضرور لے کر آئیں۔ بڑا شاندار باپردہ پروگرام ہوگا، ہماری بچیاں تشریف لائیں گی، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔